پانی بولتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، پانی سنتا ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، پانی کے جذبات ہوتے ہیں، یہ غصہ بھی کرتا ہے، مسکراتا بھی ہے۔ اب دیکھیں نا، پوری زمین کا 71% پانی ہے اور انسان کے جسم کا 60% پانی ہے۔ جب بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کا 78% پوری باڈی کا پانی ہے، اور یہ جو پودے ہیں اس کا تو 80-90% پانی ہے۔ ہر طرف پانی پانی ہے، واٹر از سو ابنڈنٹ۔ وہ کیا سائنس ہے یہ، اس پانی کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے کیا؟ لیٹس چیک اٹ آؤٹ، ویڈیو پوری دیکھنا۔ پانی کی دماغ ہوتا ہے، اس کی یادداشت ہوتی ہے، اٹ کین ممک، یہ نقل اتارتا ہے، اور ساری گیم فریکوینسی کی ہے۔ ریڈیو دیکھا ہے آپ، فریکوینسی چینج کرتے ہیں، جیسی فریکوینسی چینل کے ساتھ مل جاتی ہے چینل چل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے جب آپ کی فریکوینسی بھی سیٹ ہو جاتی ہے نا، آپ کے جسم کے پانی میں تبدیلی آتی ہے، آپ کا موڈ آن ہوتا ہے یا آف ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز تحقیق ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ سیٹ نہیں ہیں، یعنی اس بندے کے ساتھ آپ کو کوئی غصہ ہے، کوئی لڑائی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، آپ کا کھانا صحیح ہضم نہیں ہوگا، اور خود جب آپ خود سٹریس میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، اس وقت بھی کھانا نہیں کھانا، میٹابولزم صحیح ویکٹ نہیں کر رہا ہوتا، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ انسانی جسم اور باغ، یہ ایک طرح کی چیزیں ہیں۔ باغ میں بیج ہوتے ہیں، جسم میں بھی بیج ہوتے ہیں۔ جسم کے بیج کیا ہیں؟ الفاظ اور سوچیں۔ باغ کے بیجوں کو کھاد ملے، درخت نکلتا ہے۔ آپ کے جسم کے بیج، الفاظ اور سوچیں، ان کی کھاد کیا ہے؟ ریپیٹیشن۔ جتنا دہرائیں گے درخت بڑھتا جائے گا۔ میوزک یہ کام خراب کر دیتا ہے۔ جب کوئی ٹریجڈی ہو، کوئی اداسی آ جائے، کوئی لاس ہو جائے، آپ میوزک سنتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے، پک جاتا ہے، زیادہ خراب ہوتا ہے، خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ ساری گیم فریکوینسی کی ہے۔ یہ فریکوینسی میوزک کی ہوتی ہے۔ کوئی فریکوینسی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو مشتعل کر دیتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، پاگل ہو گئے، بیہوش ہو رہے ہیں۔ اور کوئی فریکوینسی ہوتی ہے آپ کو بہت گرا دیتی ہے، یہ سیڈ سانگز، آپ صدمے میں چلے گئے، بالکل ختم ہو گئے، آپ کے دماغ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ہڈن میسیجز ان واٹر، پانی میں چھپے خفیہ راز۔ یہ ایک ایسی تحقیق ہے جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے جس نے ایک پورے پینل کے ساتھ پانی پر یہ جدید اور حیرت انگیز ریسرچ کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پانی کے اوپر ریسرچ کی کہ پانی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، پانی کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ اس کے لیے پانی کو بوتلوں میں بھرا گیا اور پھر مختلف لوگوں نے اس پانی کے اوپر کچھ جملے بولے۔ تجربے کے پہلے حصے میں پانی کے اوپر جو جملے بولے گئے وہ نیگیٹو فیلنگز تھیں، وہ منفی جذبات تھے، جیسے آئی ہیٹ یو، مجھے تم سے نفرت ہے، یو آر اگلی، تم بدصورت ہو، یو آر فول، تم بے وقوف ہو، یو آر آف نو یوز، تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، یو آر بیڈ، تم گندے ہو۔ اس طرح کے جملے ان پانی کی بوتلوں پہ بار بار بولے گئے، اور اس کے بعد ان پانی کی بوتلوں کو پیٹری ڈش میں، یعنی چھوٹی ڈش ہوتی ہے، اس پہ جما لیا گیا، ان کو فریز کیا گیا، اور فریز کرنے کے بعد جب ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا گیا تو ان پانی کے اندر بڑے گندے قسم کے پیٹرن بنے ہوئے تھے، ڈارک بلابز تھے، بہت ہی گندی قسم کی صورتیں بنی ہوئی تھیں، یعنی اس کے اندر ایک چینج آیا تھا جو کہ اچھا چینج نہیں تھا۔ Now they headed towards the second part of the experiment۔ اب وہ تجربے کے دوسری طرف گئے اور اب انہوں نے پانی سے بوتلوں کو بھرا، اور بھرنے کے بعد اس پانی پر پازیٹیو باتیں کی، اچھی باتیں کی، تھینک یو کہا، کمپیشن کہا، ہمدردی کے الفاظ کہے، آئی ایم سوری، اس طرح کے جملے بار بار کہے جو پازیٹیو تھے، اور اسی طرح اس پانی کو پیٹری ڈشز کے اندر فریز کیا گیا، اور جب اس جمے ہوئے پانی کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو بڑے پیارے کرسٹلز بنے ہوئے تھے، بہت ہی خوبصورت شیپس تھی، فلیکس بنے ہوئے تھے۔ اور اس تجربے سے ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ثابت کیا اور پوری بک لکھی جس میں بتایا، بہت سے یوٹیوب کے اوپر بلاگز بھی موجود ہیں، کہ پانی کے اوپر انسان کی ایک اثر ہوتا ہے۔ ہیومنز ہیو اے پراپر امپیکٹ آن واٹر، انسان کی بات کا، انسان کے جذبات کا، انسان کے رویوں کا، حتیٰ کہ انسان کی نیتوں کا بھی پانی کے اوپر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ پانی بولتا ہے، اس کی زبان ہوتی ہے۔ پانی سنتا ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، یہ غصہ بھی کرتا ہے اور یہ مسکراتا بھی ہے، اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کی یادداشت ہوتی ہے، یہ چیزوں کو سیو کر لیتا ہے، اٹ کین ممک، یہ نقل اتار سکتا ہے۔ سو واٹر از ریسپانسبل فار دا کلیئرٹی آف تھاٹس۔ تو پانی جو ہے وہ انسان کی سوچوں کو مثبت کرنے کے لیے، یعنی ایک ایسی چیز ہے
کہ जिससे सोचें मुस्बत हो सकती हैं और अगर पानी में होती हुई तब्दीलियां ठीक होंगी तो हम भी ठीक रहेंगे। कैसे? ये पूरी कायनात के ऊपर रूल एप्लीकेबल है। देखें ना, पूरी जमीन का 71% पानी है, हमारे प्लैनेट अर्थ का 71% पानी है, इंसान के पूरे जिस्म का 60% पानी है, और जो बच्चा नया पैदा होता है उसके जिस्म का 78% पानी है, और इंसानी दिमाग का, यानी इंसानी दिमाग का तो 75% पानी है। तो अगर कोई आपके सामने अच्छी बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, मुस्कुरा के आपको देखेगा, आपके बारे में एक अच्छी नीयत रखेगा, तो ऑब्वियसली आपके जिस्म के इस पानी पर अच्छे असर होंगे। जैसे भी हमने कहा कि जब पानी के ऊपर अच्छी बात की गई, अंदर क्रिस्टल्स बन गए, पानी के ऊपर गंदी बात की गई तो गंदे ब्लॉब्स और अजीब किस्म की बदसूरत पैटर्न्स बन गए। तो आपके जिस्म के पानी पर भी इन अल्फाज का तो असर होगा ना। और सबसे ज्यादा गुफ्तगू आपके साथ कौन करता है? आप खुद करते हैं। आपकी जो सेल्फ टॉक होती है अपने साथ, और फिर दूसरे लोग जो आपके इर्द गिर्द है। इसीलिए कहते हैं कभी भी नेगेटिव माइंडेड पीपल को अपने साथ ना रखें, वो आपको गिराएंगे, उनकी बातें छोटी होंगी, वो आपके हौसले पस्त करेंगे, वो आपको कुछ बड़ा सोचने भी नहीं देंगे और करने तो देंगे ही नहीं, वो तो बात ही खत्म कर दें आप। देखिए, मैं जितनी मर्जी मोटिवेशनल स्पीच कर लूं, जितना मर्जी आपको उठाना चाहूं, आप नहीं खड़े होंगे, आपके अंदर वो जज्बा नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। ये नेचर है। लेकिन अगर मैं चाहूं 2 मिनट में आपको गिरा सकता हूं। मैं भी आपको कहूं, ओए तुम्हारी शक्ल वैसे हो गई जैसे वो बंदा मरा था ना परसों, वो वैसी शक्ल हो गई, टेस्ट कराओ। अब जब तक आप टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करवा लेंगे, आपको चैन नहीं आएगा। दिस इज द पावर ऑफ नेगेटिव। और ये क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि आपके जिस्म के पानी में ये अल्फाज असर करते हैं, चेंजिंग्स होती हैं। तो जनाब एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब खाना काबा के गिर्द तवाफ होता होगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होती होंगी, तो वो सदाएं कैसे हमारे जिस्म के इस वाटर पर पॉजिटिव क्रिस्टल्स बनाते होंगे, हमारा मूड कैसे खिल उठता होगा। और जब इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं और इमाम साहब नमाज में तिलावत करते हैं और हम हाथ बांधकर इंतहाई गौर से उस तिलावत को सुनते हैं, तो उस तिलावत का हमारे जिस्म के इस पूरे पानी पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता होगा। जब आप मुसलसल जिक्र करते हैं, अल्लाह का कोई जिक्र करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो उस वक्त आपके जिस्म पर इस जिक्र का क्या असर होता होगा। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं, उस वक्त आपके इस पानी में कितने प्यारे क्रिस्टल्स बनते होंगे और उसका आपके मूड पे कितना अच्छा असर होता होगा। और यही काम जब आप दूसरों के साथ करते होंगे, बिलखुसूस अपने बच्चों के साथ, उनके सामने मुस्कुराते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, तो एक एनर्जी फ्लो करती है। याद रखिए, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बात सिर्फ सामने वाले पर ही इंपैक्ट नहीं डाल रही, सिर्फ उसके जिस्म के पानी के क्रिस्टल्स नहीं बन रहे, बल्कि ये एनर्जी फ्लो करती है और आपके इर्द गिर्द पूरे माहौल पर ये छा जाती है। एक यूं समझ लिए नूरानी हाला बन जाता है या ये गंदा जाला बन जाता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये जो कुछ है सब कुछ ही पानी से बना हुआ है। ये जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, ये 80 to 90% पानी से बने होते हैं। और एक सूखा हुआ पत्ता जिसको आप पकड़े वो चर चर करके तबाह हो जाएगा, उसमें भी 20% पानी होता है। ये संगो खश्त, ये ईंटें, ये दीवारें, ये छत, ये कपड़े, एवरीथिंग, एक जीन्स की पैंट को बनाने के लिए कितने लीटर गैलन पानी लगता है और हर चीज के अंदर पानी की कंजम्पशन है। तो जब आप यूं बोलते हैं, इन तमाम माहौल के ऊपर उसका गहरा इंपैक्ट होता है। और दुनिया में जो 71% पानी है वो समुद्रों की सूरत में है, दरियाओं की सूरत में है, नहरों की सूरत में है, लेगून्स हैं, छोटे तालाब हैं, पौंड हैं, नालियां हैं, आबशारें हैं, झरने हैं, डैम हैं। तो ये सारा पानी जो है, इसके ऊपर आवाजों का असर तो होता है ना। वो बादल के गरजने की आवाज हो, बिजली के कड़कने की आवाज हो, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज हो। और अब जब से ये मशीनी दौर आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, तो मशीनी आवाजें कितनी ज्यादा हो गई हैं। अब गाड़ियों की आवाजें हैं, जहाजों की आवाजें हैं, पंखे की आवाज है और हर चीज की आवाजें हैं। तो ये सारी आवाजें एक इंपैक्ट तो डालती हैं ना। इंसान भी कितना झुंझला जाता है, कितना परेशान हो जाता है। तो रवैये और अल्फाज को सोच समझ कर अदा करें। आज पॉल्यूशन कितनी ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा हो रही है, एक लम्हे के लिए सोचें कि इन सब चीजों के अंदर हमारा क्या रोल है, हमारे अल्फाज का क्या रोल है। पॉल्यूशन की एक टाइप वो नॉइज पॉल्यूशन भी होती है, जिसके अंदर शोर की आलूदगी को कम करने की कोशिश की जा रही होती है। और फिर इंसान की तबीयत को आप देखें,
واقعی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو غصے سے بھر دیتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خوش کر دیتے ہیں، اور ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کو ایسی بات بول دیتا ہے کہ اس بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ ایسی بات بولتا ہے کہ اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ بات اتنی گندی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور جناب، جب پانی کی اتنی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے ایک لیٹسٹ ریسرچ شیئر کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی میں پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ورڈ تھیراپی ہے، واٹر تھیراپی ہے، اور وہ ہے ایک ایسی جگہ جہاں آپ جائیں گے آپ کے ان مسائل سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنس کہہ رہی ہے، میرے سامنے ریسرچ کھلی ہوئی ہے، اور وہ جگہ ہے بیچ، ساحل سمندر، پانی کا سب سے بڑا ایک ایسا ریزروائر جسے آپ اوشن، سمندر کہتے ہیں۔ سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ شارٹ واک آن بیچ، ساحل سمندر پہ جا کے سمندر کی لہروں کو دیکھنا، آبزرو کرنا، یہ سب انسان کی نفسیاتی صحت پہ بڑا زبردست اور پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ کس طرح؟ نمبر 1، چینج آف سینری۔ آپ مسلسل ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، اکتا سے جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سمیل سونگھتے ہیں وہاں پر پانی کے حوالے سے، ٹیسٹ چیزیں کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں پانی کو، اور وہ سینری آپ کے سامنے چینج ہوتی ہے، تو دماغ کو ایک ریفریشنگ ایفیکٹ ملتا ہے۔ اور جب بیچ میں ایک سورج کا ایکسپوجر ہوتا ہے، پانی کا ایکسپوجر ہوتا ہے، بالخصوص اوشن ایئر، جو سمندر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے، اس کو سرف تھیراپی بھی کہا جاتا ہے، یہ چیز انسان کے اوپر بڑا اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ اور سائنٹیفک سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ بیچ پر چھوٹی سی واک بھی انسان کے سٹریس ہارمونز کو لو کر دیتی ہے، ٹینشن، انگزائٹی کے جو ہارمونز ہیں ان کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے۔ اور صرف 20 منٹ جو لوگ جا کے بیچ پر ساحل سمندر پر گزارتے ہیں، ثابت ہوا کہ ان کے موڈ لفٹ اپ ہو جاتے ہیں، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر جس بندے کو ہو، جو توجہ نہیں دے پا رہا کسی بھی چیز پر، اس بندے کے لیے بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اچھی توجہ کے ساتھ بیچ پہ 20 منٹس گزار کے اپنے فوکس کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور 1976 میں الفاظ کے ذریعے ہی ایک بندہ علاج کرتا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا جس نے قید خانے میں کرمنلز کو، جو قیدی تھے، بڑے بڑے مجرم تھے، ان کو 4 جملوں سے ان کا علاج کیا، اور ٹیکنیک تھی ہوپونو پونو ہوائی کی یہ ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک میں 4 جملے آپ ریپیٹڈلی بولتے ہیں، اور بات وہی ہے کہ جب آپ مسلسل کوئی بات اپنے آپ سے بولیں گے، جس کو افرمیشنز بھی کہتے ہیں، تو آپ کے جسم میں موجود یہ واٹر کنفیگریشن یہ چینج ہوتی ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر ایک چیز پینیٹریٹ کرتی ہے۔ وہ 4 جملے کیا تھے جن جملوں نے ان قیدیوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا؟ نمبر 1 جملہ تھا آئی لو یو، نمبر 2 آئی ایم سوری، نمبر 3 پلیز فارگیو می، اینڈ نمبر 4 تھینک یو۔ یہ چاروں جملے ان قیدیوں نے، وہ جو مجرم تھے، انہوں نے بار بار دہرائے۔ ایک ماحول بنا کے اس ڈاکٹر نے جب یہ تھیراپی کی، ان میں تبدیلی آ گئی۔ یہ چاروں جملے کیا انسان کے دماغ میں چیز لے کر آتے ہیں وہ سنیے۔ جب آپ آئی ایم سوری کہتے ہیں تو آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، یو ٹیک رسپانسبلٹی، آپ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں اس کو سدھاروں گا۔ اور جب آپ کہتے ہیں پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دیں، یو آر ریلیزنگ دا گلٹ، آپ میں جو ایک جرم کا احساس تھا، جو گندا احساس تھا، آپ اس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو، یہ ایکسپریشن آف گریٹیٹیوڈ ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور آٹومیٹکلی یہ انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ آئی لو یو، یہ سینس آف بلونگنگ ہے، انسان کے دماغ میں ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ یاد رکھیے، آپ کا جسم یہ باغ کی طرح ہے، جس طرح باغ میں بیج ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں بھی بیج ہیں، اور وہ 2 طرح کے، ایک الفاظ اور ایک سوچیں۔ باغ کے بیج کو کھاد دی جائے تو وہ اگتا ہے، اوپر جاتا ہے، بڑا درخت بن جاتا ہے، اور آپ کے جسم کے جو یہ 2 بیج ہیں، سوچیں اور الفاظ، ان کی کھاد ہے ریپیٹیشن۔ جتنا آپ بار بار اس چیز کو دہرائیں گے، اتنے یہ چیز بڑھے گی، وہ الفاظ جڑ پکڑیں گے، تنا آئے گا، اور بڑا درخت بن جائیں گے۔ جس طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، منفی سوچتا ہے، تو اب وہ بار بار سب کے سامنے دہرا رہا ہے میں نہیں کر سکتا، منفی باتیں کر رہا ہے، وہ بیج بڑھے گا، اور یہ گندی جڑی بوٹیاں بنیں گی، گندی کانٹے بنیں گے، اور اس کے پورے وجود پر چھا جائیں گے، اور اس کی نحوست سے واقعی کام نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، بار بار ان الفاظ کو وہ دہراتا ہے، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، ریپیٹیشن سے وہ کھاد ہے، اب وہ درخت اگے گا، اور وہ پھولوں کی طرح اس کے پورے وجود پر چھا جائے گا، اس کا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا، اور وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور الفاظ کی اگر بات کی جائے تو ایک چیز آپ کو بتاؤں،
Remember this one thing, that one of the worst thing a human can do is to listen to music when the emotion are stirred up. یہ جو موسیقی سننا ہے یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز بن جاتی ہے جب آپ کے جذبات میں ابال آیا ہوتا ہے. جب آپ پر کوئی خاص قسم کے جذبات ہو، جیسے کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بریک اپ ہو جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اس وقت جسم کے اندر بڑے گندے گندے قسم کے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں، جیسے ایڈرینالن ہے، کورٹیسول ہے. گندے سے مراد ان کے فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا جب رش آ جاتا ہے اس وقت ان کو کم کرنا ہوتا ہے. لیکن موسیقی ان کو بڑھاتی ہے. موسیقی جو گانے ہوتے ہیں وہ اس کیفیت کو ختم نہیں کرتے بلکہ بڑھاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، انسان موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اور میوزک سننے سے وہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے، چیز پکنا شروع ہوتی ہے، ابلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ بندہ خودکشی تک چلا جاتا ہے. جب وہ گانا انسان سنتا ہے، وہ گانا اس کے دماغ میں کیسے جڑیں پکڑ لیتا ہے، بار بار ایکو ہوتا رہتا ہے، گونج اس گانے کی آتی رہتی ہے، وہ منہ سے بھی بول رہا ہے، دماغ میں بھی وہی گانا گونج رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس کیفیت میں وہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کے سحر سے اس ایک چیز سے باہر نہیں نکل سکتا. تو جب ٹریجڈی میں، کوئی غمی میں آپ گانا سنیں گے، وہ غمی بڑھ جائے گی، اس کا احساس زیادہ ہوگا، اور جیسے میں نے آپ سے کہا وہ سوسائڈ تک جا سکتا ہے. ایکچولی یہ ہوتا کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے؟ میوزک یوزز فریکوینسی اینڈ فریکوینسی از یوز ٹو الٹر یور موڈ. میوزک میں ایک فریکوینسی یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس فریکوینسی سے، جس طرح میں نے بتایا جسم کے اندر پانی ہے، وہ فریکوینسی ہمارے جسم کے اس پانی کو، ہماری تھاٹس کو الٹر کر رہی ہوتی ہے. مطلب غور سے سنیں یہ بات کہ ایک خاص فریکوینسی خاص قسم کے جذبات پیدا کر دے گی. اس فریکوینسی کے اوپر اگر گانا چلے گا، خاص قسم کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح چھلانگے لگا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور وہاں پر عجیب عجیب گندے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. پرجوش ہو کے نوجوان بے ہوش ہو کے گر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس خاص فریکوینسی نے ان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ ابھار دیا. چیخے مار رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، ادھر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. پورے طریقے سے وہ فریکوینسی آپ کے جسم کو کنٹرول کر لیتی ہے. آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. جس طرف وہ گانا آپ کو لے کے جا رہا ہے اس طرف اندھا دھند چلتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے اپوزٹ بھی ایک چیز ہے کہ فریکوینسی ایسی رکھی جاتی ہے کہ لو سیڈ قسم کے سانگز کیے جاتے ہیں. اب وہ اس فریکوینسی کے ذریعے آپ کے موڈ کو لو کیا جاتا ہے. اب آنسو بہ رہے ہیں، موڈ آف ہو رہا ہے، اس گانے کے اندر کھب کے خوابوں کی دنیا میں چلے گئے ہیں، ریالٹی سے اسکیپ ہو گیا. یعنی دونوں طرف سے ایکچولی یہ فریکوینسیز ہیں جس فریکوینسی کے ذریعے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور پھر اس گانے میں جو جذبات ابھارے جاتے ہیں وہ عام طور پہ عورت اور مرد کے رشتے کے بارے میں ہوتے ہیں. اور جب وہ انسان سنتا ہے، اپنے اس افیئر کو، اپنے اس تعلق کو ہی مضبوط کرتا چلا جائے گا، اس تعلق کی طرف رجحان رکھے گا، یہ چیز اس کا لائف سٹائل بن جائے گی. وہ نئی سے نئی چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا اور اس دلدل میں کھبتا ہی چلا جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت. جو بات کی جا رہی ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان گانوں کا یوز کس طرف ہے، دس از ویری مچ کلیئر. تو جناب قرآن مجید پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں. اچھی تلاوت سنیں گے، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اس کا حکم بھی ہے اور اس کا امپیکٹ باڈی پر کیا ہوگا؟ یہ روح کی غذا ہے. دس از ایکچولی دا روح کی غذا، دس از دا فوڈ آف یور سول. آپ نرٹر ہوں گے، آپ نورش ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا واقعی انسان کی حقیقت کیا ہے. اور یہ کتنا پیارا کلام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیوٹیفائی دا قرآن ود یور وائسز. قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ترتیل از اے قرآنک ٹرمینالوجی. ترتیل یہ قرآنی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صحیح طرح سے ادا کرو. ہر حرکت کو جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے، اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھیں گے، یقین کریں روح تک خوش ہو جاتی ہے. خاص طور پہ سورہ رحمان کی تلاوت کسی اچھے قاری سے سنیں، ایسا موڈ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور یہ ریسرچز ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے ڈاکٹرز نے بڑے بڑے امراض کا بھی علاج کیا. وہی پانی والی بات کہ 70% پانی ہے جسم کے اندر جناب، تو آبویسلی وہ سب کرسٹلز بنتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ایسی چینج آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے حساب سے، اور وہ خود بخود آپ کے موڈ کو ایڈجسٹ کرتی چلی جاتی ہے. اور صحابہ میں تو اس حوالے سے کوالٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا
کہ اے موسیٰ تجھے داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی تھی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، تلاوت کرتے، ہوا میں چلتی چڑیاں رک جایا کرتی تھی، پہاڑوں اور پرندوں سے بھی ایسی آوازیں آیا کرتی تھی. ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ تلاوت فرما رہے تھے. آپ رک گئے اور آپ نے وہ تلاوت سنی، اور بعد میں جب بتایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری ہم نے کھڑے ہو کے آپ کی تلاوت سنی، تو انہوں نے کہا کاش مجھے پتا چل جاتا، میں اور حسن کے ساتھ تلاوت کرتا. اب دیکھیے، اگر ویسے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے تو یہ ریاکاری ہوتی ہے، لیکن وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو عبادت اور بڑھ جاتی ہے، ثواب اور بڑھ جائے گا. صحابہ میں جو بڑے قاری صاحبان تھے جو مشہور ہیں اس حوالے سے، ان میں ایک ابو موسیٰ اشعری ہیں، معاذ بن جبل ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کچھ افراد ہیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہوں، اس طرح سننے کا بھی ثواب حاصل کرتا ہوں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری تلاوت کرتے، اتنی پیاری تلاوت کرتے کہ جاتے ہوئے لوگ تھم کے رک جاتے اور سننے لگ جاتے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیر تک تلاوت سنی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری امت میں اس طرح تلاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سورتیں نبی پاک سے یاد کی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، اور ان کی کور کمیٹی میں وہ ایک کرائٹیریا تھا کہ حافظ اور عالم ہی آئے گا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں پہ جب ایسے ہی لوگ انڈلج کیے جاتے تھے، ایسے ہی لوگ رکھے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پہ فوراً رک جایا کرتے تھے. آپ کا جلال مشہور تھا اور آپ کا ہنٹر درہ مشہور تھا. ایک دن کسی نے کوئی بات ایسی کی کہ آپ کو غصہ چڑھا، آپ کا چہرہ تمتمانے لگا. اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. راوی کہتے کہ جب یہ آیت تلاوت کی گئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھم گیا اور چہرے پر وہ اثر بالکل ختم ہو گیا. تو جناب گانے باجے چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگائیں، صحیح انداز سے تلاوت کرنا خود بھی سیکھیں، اور ایسے قاری صاحبان جو بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں ان کو سننے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ عز و جل جو ہم نے پانی کے حوالے سے تحقیق آپ کو پیش کی، اس کے اوپر غور کیجئے گا، ضرور اچھے الفاظ استعمال کیجئے گا. یو ول فائنڈ پرفیکٹ چینج ان یور لائف.